عزیز طلبہ، میں ڈاکٹر رضی شہاب آپ کے روبرو ہوں۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ڈاکٹر ذاکر حسین کا تعارف۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبھی ڈاکٹر ذاکر حسین کے بارے میں بہت سی معلومات رکھتے تھے، کم سے کم اتنا تو ضرور جانتے ہوں گے کہ وہ ہمارے صدر جمہوریہ تھے۔ آج کے اس سبق میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر حسین کی زندگی، ان کے ادبی کمالات اور ان کی خدمات کے بارے میں کچھ دلچسپ اور معلوماتی باتیں بتائیں۔ عزیز طلبہ، ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے صدر جمہوریہ ہند ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے عالم و فاضل شخص تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی پیدائش 1897 میں حیدرآباد میں ہوئی۔ آپ کے خاندان کے لوگ قائم گنج ضلع فرخ آباد کے رہنے والے تھے، جو کہ اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے۔ ذاکر حسین صاحب کے آباء و اجداد فریدی پٹھان تھے۔ آپ کے والد روزگار کی وجہ سے حیدرآباد چلے گئے تھے اور وہاں وہ ایک کامیاب بیرسٹر تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین اپنے والدین کی تیسری اولاد تھے۔ ذاکر حسین کی ابتدائی تعلیم حیدرآباد میں ہوئی۔ گھر پر انہیں تعلیم دینے کے لیے ایک انگریز ٹیوٹر آیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کے والد کی بیماری کے سبب وہ خاندان قائم گنج واپس آ گئے اور یہیں پر ڈاکٹر ذاکر حسین کے والد کا انتقال بھی ہو گیا۔ ذاکر صاحب ابھی چھوٹے تھے اور ان کا داخلہ اٹاوہ کے اسلامیہ ہائی اسکول میں کروایا گیا۔ وہاں سے ڈاکٹر ذاکر حسین نے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ یہی وہ دور ہے جب ان کی والدہ بھی طاعون کی وبا میں چل بسیں، یعنی کہ کم عمری میں ہی والد اور والدہ دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ہائی اسکول پاس کر کے ڈاکٹر ذاکر حسین نے MAO کالج علی گڑھ سے FA کا کورس مکمل کیا۔ ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے لکھنؤ کے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن وہاں ان کی طبیعت زیادہ ناساز رہی اور اسی سبب وہ ڈاکٹری کی تعلیم چھوڑ کر چلے آئے۔ دوبارہ پھر علی گڑھ کا رخ کیا اور وہاں سے انہوں نے BA کی تعلیم مکمل کی۔ علی گڑھ سے ہی اقتصادیات میں پوسٹ گریجویشن کی تعلیم حاصل کی اور ساتھ ہی ساتھ LLB کی تعلیم بھی مکمل کی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین انتہائی ذہین طالب علم تھے اور اسی وجہ سے اساتذہ اور اپنے ساتھیوں میں مقبول بھی تھے۔ ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے شعبہ اقتصادیات نے جلد ہی انہیں اپنے یہاں جونیئر لیکچرر کے طور پر تدریس کا موقع فراہم کیا۔ 1920 میں جب گاندھی جی اور محمد علی نے علی گڑھ میں طلبہ سے جنگ آزادی میں شرکت کرنے کی دعوت دی تو ڈاکٹر ذاکر حسین نے اس میں بڑھ چڑھ کر دلچسپی دکھائی اور ان لوگوں کے ہمراہ آزادی کی جد و جہد میں شامل ہو گئے۔ اسی زمانے میں وہ علی گڑھ میں قائم ہونے والی آزاد تعلیمی درسگاہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی داخل ہوئے۔ 1923 میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ذاکر حسین جرمنی چلے گئے۔ جرمنی میں ان کی ملاقات مس فلپس بورن سے ہوئی، جو بعد میں ان کے ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کاز کو آگے بڑھانے میں ان کی معاون رہیں۔ مس فلپس بورن کے زیر اثر ڈاکٹر ذاکر حسین نے فنون لطیفہ، موسیقی، مصوری، ڈرامہ اور فن تعمیر جیسے موضوعات میں دلچسپی پیدا کی۔ یونیورسٹی میں گرچہ ان کا مضمون اقتصادیات تھا، لیکن انہیں تعلیم اور نظام تعلیم میں زیادہ دلچسپی تھی۔ انہوں نے جرمنی کے اسکولوں میں تدریس و تعلیم کے جو جدید نظام دیکھے ان سے متاثر ہوئے
اور ان میں سے بہترین تدریسی تصورات اور طریقوں کو ذہن نشین کیا، جن میں سے بہت سے طریقے جامعہ کے قیام میں ان کے کام آئے۔ جرمنی میں ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ ڈاکٹر عابد حسین اور پروفیسر محمد مجیب بھی تھے۔ جامعہ کی تاریخ میں ان تینوں کو ارکان ثلاثہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ تینوں ہماری بڑی شخصیات ہیں اور ان تینوں نے سن 1926 میں ہندوستان آ کر اپنے آپ کو مکمل طور پر جامعہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جامعہ اور اس کے لیے کی گئی کوششیں ڈاکٹر ذاکر حسین کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ سیاسی اتھل پتھل اور مالی مشکلات کی وجہ سے جب جامعہ بند ہونے کی کگار پر تھی، اس وقت ڈاکٹر ذاکر حسین نے شیخ الجامعہ کی ذمہ داری سنبھالی اور جامعہ کو ان مشکلات سے نکال کر اسے ایک تناور درخت میں تبدیل کر دیا، جس کا فائدہ آج تک ہم سبھی ہندوستانی اٹھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین مختلف سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ آزادی کے بعد جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بحران کا شکار ہوئی اور اس کی صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہ رہی، تو ڈاکٹر ذاکر حسین نے جواہر لال نہرو اور مولانا آزاد کے اصرار پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے کو قبول کیا اور یونیورسٹی کی کئی پریشانیوں کو حل کیا۔ انہوں نے وہاں نہ صرف طلباء کے رہنماؤں اور اساتذہ وغیرہ سے خوب مراسلے کیے، بلکہ مرکزی حکومت کے شعبہ تعلیم اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے رابطہ کیا، اور نہ صرف یہ کہ یونیورسٹی کے لیے فنڈ حاصل کیے بلکہ کئی جدید شعبے بھی قائم کیے۔ اپنے وائس چانسلری کے دور میں ڈاکٹر ذاکر حسین نے پرانے شعبوں کو وسعت بخشی، انہیں توانا کیا۔ انہوں نے ملک اور باہر سے آنے والی کئی اہم شخصیتوں کو اپنے یہاں یونیورسٹی میں آنے کی دعوت دی، ان کی میزبانی کی، جس کا مقصد صرف ان سے مالی امداد حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے ذریعے وہ علی گڑھ کیمپس کی تہذیبی و سیاسی زندگی کے سلسلے میں پھیلی بدگمانیوں کو دور کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین بہار کے گورنر بھی رہے۔ ایک سوانح نگار بی شیخ علی نے یہ لکھا ہے کہ ذاکر حسین بہار کے مقبول ترین گورنر ثابت ہوئے، کیونکہ وہ کئی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہیں نہ صرف گہرا سیاسی تجربہ تھا، بلکہ وہ نہایت ہی ذہین، انسان دوست، ہر دل عزیز انسان بھی تھے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں ان کی گہری دلچسپی تھی۔ وہ ہمیشہ گندی سیاست سے خود کو دور رکھتے تھے۔ ان کی گورنری کے دور میں پٹنہ کے راج بھون میں اسٹڈی سرکل چلایا جاتا تھا، جس میں اساتذہ سے گفتگو، سیمینار، مذاکرے وغیرہ شامل تھے۔ ایک خطاب میں انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی کے اساتذہ سے واضح لفظوں میں کہا کہ ٹیچرز ایسوسی ایشن صرف ایک ٹریڈ یونین نہیں ہو سکتی۔ بہار اسمبلی کے ایک ایسے بل کی تجویز جس سے اعلیٰ تعلیم کو سیاست اور افسر شاہی کا تابعدار بنانے کی کوشش ہو رہی تھی، ڈاکٹر ذاکر حسین نے اس بل کی شد و مد سے مخالفت کی، اور اسی طرح یونیورسٹی کی خود مختاری کو محفوظ رکھنے کا طریقہ فراہم کیا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نائب صدر جمہوریہ کے عہدے پر بھی فائز رہے اور پھر صدر جمہوریہ ہند بھی بنائے گئے۔ آپ کی علمی اور سماجی خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ کو پدم بھوشن اور بھارت رتن جیسے اعلیٰ ترین شہری اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے سیاسی، سماجی، مذہبی اور ثقافتی معاملات میں بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ زبان و ادب سے بھی انہیں خاصی دلچسپی تھی۔ خاص طور پر بچوں کے ادب کے لیے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی کہانی کا مجموعہ ابو خان کی بکری کے نام سے شائع ہوا، جس میں بچوں کی 15 کہانیاں شامل ہیں۔ یہ تمام کہانیاں بہت ہی مشہور اور نہایت ہی سادہ اور عام فہم زبان میں ہیں۔ ان کی کہانیاں سب سے پہلے
جامعہ کے رسالہ پیام تعلیم میں شائع ہوئی تھیں۔ اس رسالے کے لیے ذاکر صاحب نے اپنی کہانیاں اپنی مرحومہ بیٹی ریحانہ رقیہ کے نام سے لکھی تھیں۔ بعد میں یہ تمام کہانیاں ایک جگہ جمع کر کے شائع کی گئی۔ ان کی مشہور کہانیوں میں چھدو، پوری جو کڑھائی سے نکل بھاگی، آدمی کی کہانی، ایک ستارے کی زبانی، عقاب، ابو خان کی بکری، گل عباس وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی ایک مشہور کہانی کچھوا اور خرگوش ہے، جس میں تعلیم کے مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ کہانی بہت دلچسپ انداز میں لسانی عصبیت، مذہبی ناروداری اور اقدار کی شکست و ریخت کے مسائل کو بھی پیش کرتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے بچوں کے لیے انگریزی ادب سے ماخوذ ڈرامے بھی لکھے، جو جامعہ میں کھیلے بھی گئے تھے۔ نہ صرف ادب اطفال بلکہ ڈاکٹر ذاکر حسین نے جو مضامین لکھے ان سے ان کی علمی شخصیت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ مختلف سماجی، سیاسی، معاشی اور تہذیبی موضوعات پر انہوں نے متعدد مضامین لکھے ہیں۔ ان کی تحریروں کو مرتب کر کے کتابوں کی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ ذاکر صاحب کی کچھ اہم کتابوں میں فکر ذاکر، جو ہفتہ وار نئی روشنی میں شائع ہونے والے مضامین کا مجموعہ ہے، اسی طرح سے ڈاکٹر ذاکر حسین کے یادگاری خطبات، افکار ذاکر، جو ان کی خطوط کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے، اعلیٰ تعلیم، مختلف یونیورسٹیوں کے جلسے تقسیم اسناد میں دیے گئے ان کے خطبات اس کتاب میں موجود ہیں۔ بنیادی قومی تعلیم ایک کتاب ہے جس میں ڈاکٹر ذاکر حسین کمیٹی کی رپورٹ اور بنیادی تعلیم کا مفصل نصاب موجود ہے۔ ان کی ایک اور کتاب حالی محب وطن، ہندوستان میں تعلیم کی اثر نو تنظیم، مشاہیر کے اولین صحیفے، تعلیمی خطبات، ذاکر صاحب کے خط، مبادی معاشیات، افلاطون اور ریاست، ذاکر صاحب کے خط وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ذاکر صاحب نے بہت سی کتابوں کے ترجمے بھی کیے۔ مبادی معاشیات، افلاطون اور ریاست جیسی کتابیں انہوں نے ترجمہ کی تھیں۔ عزیز طلبہ، ڈاکٹر ذاکر حسین ایک سچے پکے وطن پرست اور قوم پرست انسان تھے۔ ان کی زندگی میں وطن کی آزادی کی بڑی اہمیت تھی، اور اسی سبب وہ آزادی کی جد و جہد میں گاندھی جی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی، فخر الدین علی احمد، جواہر لال نہرو، حکیم اجمل خان جیسے لوگوں کا بھرپور ساتھ دیتے تھے۔ آزادی کے بعد ڈاکٹر ذاکر حسین نے اپنی زندگی کا محور تعلیم اور نظام تعلیم کو بنائے رکھا، کیونکہ ان کے مطابق تعلیم سے ہی قومیں عروج پاتی ہیں۔ انہوں نے تعلیم کو عام کرنے اور عوام میں بیداری لانے کے لیے پوری کوشش کی۔ انہوں نے نہ صرف جامعہ کو اپنے خون جگر سے سینچا، بلکہ گاندھی جی کی تجویز کردہ بنیادی تعلیم کے منصوبے کو تراش خراش کر ایک منظم اور قابل عمل نصاب کی شکل میں بدل دیا۔ جامعہ میں ان کی قیادت میں ہونہار اور محنتی اساتذہ کی ٹیم نے ابتدائی تعلیم اور تربیت اساتذہ کے میدان میں ایسے تجربے کیے جو اس دور کے سرکاری اور نیم سرکاری اسکولوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھے۔ انہوں نے جامعہ میں اپنی قیادت میں بچوں کے لیے درسی کتابیں اور بچوں کا ادب تیار کرایا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے ساتھی اور مشہور لکھنے والے ادیبوں کو بچوں کا ادب خلق کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی سادگی، خلوص، صداقت، شرافت، خدمت، محبت اور قربانی کے لیے وقف تھی۔ انہوں نے زندگی کے ہر میدان میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور جہاں بھی گئے دوستی، شرافت اور اعلیٰ انسانی اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ ان کی سادگی اور خلوص کا اظہار لباس سے بھی ہوتا تھا۔ انہوں نے عدم تعاون تحریک کے زمانے سے سفید کھادی کے کپڑے پہننا شروع کیے جو بالکل صاف اور بے داغ ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین سیاست کو ایک خطرناک کھیل تصور کرتے تھے۔ انہیں سیاست میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔
یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آزادی کے بعد بھی ایسے منصب پر فائز ہونا ناپسند کیا جس میں اختیار کم اور عزت و وقار زیادہ ہو۔ الغرض یہ کہ ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے ان منفرد دانشوروں اور ماہرین تعلیم میں سر فہرست ہیں جنہوں نے بے مثال دیانتداری، بے باکی اور بے لوثی وطن دوستی کا یادگار نقش چھوڑا ہے۔ زندگی بھر ان کی یہی کوشش رہی کہ وہ تعلیم کے ذریعے قومی زندگی میں داخل ہو جانے والی کثافتوں، خباثتوں اور برائیوں کو دور کریں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی فکر و عمل اور ان کی بے لوث خدمت گزاری کا اعتراف مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو جیسے جلیل القدر قائدین نے بھی کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین سے متعلق ایک کتاب کے تعارف میں فکر حیدرآبادی اور علی احمد نے بہت صحیح کہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بجا طور پر تاریخ ساز شخصیتیں کہا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم کا شمار بھی انہی تاریخ ساز ہستیوں اور عظیم شخصیتوں میں ہوتا ہے جن کی عظمت کا اعتراف نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا نے کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیچھے افکار و کردار کے ایسے روشن نقوش چھوڑے ہیں جو عرصہ دراز تک آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے رہیں گے۔ ذاکر صاحب نے تعلیمی میدان میں کچھ ایسے انوکھے تجربے کیے ہیں جن کی وجہ سے تعلیمی اور سماجی اقدار و نظریات کی شرح و تعبیر میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ان انقلابات نے قدرتی طور پر ان کے بہت سے مخالف پیدا کر دیے، جیسا کہ تاریخ کے ہر دور میں ہوتا آیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے نظریات نے لاکھوں دلوں کو فتح کر لیا، حتیٰ کہ ان کے بدترین ناقدین نے بھی ان کا لوہا مانا۔ ذاکر صاحب کی ہستی خدمت قوم و وطن کے لیے وقف تھی، ان کا غم قوم کا غم، ان کی فکر قوم کی فکر تھی۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو عالم انسانیت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کو کبھی بھی شہرت و دولت اور مرتبے کی فکر نہیں رہی۔ ان کو تو بس اپنا پیغام علم و دانش زیادہ سے زیادہ انسانوں تک پہنچانے کی فکر دامنگیر رہی، اور بلا شبہ وہ اپنے اس مشن میں کامیاب رہے۔ اگرچہ ذاکر صاحب نے اپنی سرگرمیوں کو زیادہ تر تعلیمی خدمات اور سماجی اصلاحات تک محدود رکھا تھا اور عملاً سیاست سے اپنا دامن بچائے رہے، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کی جد و جہد آزادی سے لے کر حصول آزادی کے بعد کے زمانے میں بھی ان کا جذبہ خدمت خلق اور پیغام خلوص و محبت سیاست کے ہولناک طوفانوں میں بھی ایک سنگلاخ چٹان کی طرح اٹل رہا، گویا کہ وہ کہتے رہے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ عزیز طلبہ، ایک معلم سے لے کر صدر جمہوریہ ہند تک ڈاکٹر ذاکر حسین کی زندگی خدمت خلق کے عظیم جذبات اور بے مثال واقعات سے بھرپور ہے۔ نکبت و افلاس اور معاشی بحران کے بدترین ایام میں بھی ان کے قدم کبھی ڈگمگائے نہیں، بلکہ وہ استقلال سے اپنی منزل کی طرف آگے ہی بڑھتے رہے اور اس وقت تک دم نہیں لیا جب تک کہ خود منزل نے آگے بڑھ کر ان کے قدم چوم نہیں لیے۔ عزیز طلبہ، ابھی ہم نے اپنے لیکچر میں آپ کو ڈاکٹر ذاکر حسین کی پیدائش سے لے کر ان کے آخری دنوں تک ان کی شخصیت، ان کی زندگی اور ان کے علمی و ادبی کارنامے اور سماج کے تئیں ان کے حساس رویے کے بارے میں کئی دلچسپ پہلوؤں سے روشناس کرایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ استفادہ کیا ہوگا اور آپ کو یہ دلچسپی پیدا ہوئی ہوگی کہ آپ ڈاکٹر ذاکر حسین کے بارے میں، جو ہمارے صدر جمہوریہ بھی رہے ہیں،
کہیں اور سے بھی کچھ کتابوں سے بھی معلومات اکٹھا کریں اور ان کو مزید جاننے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔